حضور کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، لیکن جب کریم تشریف لے آئے تو بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئیں۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے تھے، اخلاقی انحطاط کا شکار تھے، ان میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی تھیں، لیکن جب میلاد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاق کی بلندیاں عطا فرما دی۔ تو میلاد پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور میلاد پاک کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو کوئی بھی عالم، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی واعظ آپ کو یہ ساری باتیں میلاد کی محفل میں بتاتا ہے کہ حضور کے آنے سے قبل حالات یہ تھے اور حضور کے آنے کے بعد حالات یہ ہو گئے۔ تو اس مفہوم میں جب آپ میلاد کو لیتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے، میلاد تو ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ میلاد کا مطلب تو یہ ہے کہ اب دنیا ایک نیا رنگ، ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا اجالا، ایک نیا حسن اور ایک نئے ولولے کے ساتھ چلے گی۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہونے کے بعد دنیا میں یکسر تبدیلیاں آ گئیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ محبوب کریں گے کیا؟ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، تمہیں دانائی سکھائیں گے، معاملہ فہمی سکھائیں گے، جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ پھر بات کو ایک جملے کے اندر بہت کھول دیا اور پورا بند بھی کر دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں نہ جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ کائنات کے تمام علوم، کائنات کی تمام دانائیاں محبوب تمہیں سکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تو اس انقلاب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، محبوب تم پر آیات قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ پاکیزگیاں عطا کی، حضور ظاہری پاکیزگی کو بھی بڑا ہی پسند فرماتے۔ ایک شخص کے بال الجھے ہوئے دیکھے اور اس کی حالت بکھری ہوئی دیکھی تو محبوب نے بلا کے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے یا رسول اللہ، بڑی رحمت ہے، تو فرمایا پھر عمدہ لباس پہنو۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو آپ غور تو فرمائیے کہ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، ہر روز مسواک کا سبق پڑھایا نبی پاک علیہ السلام، خوشبو کو پسند فرمایا نبی پاک نے، سفید لباس سب سے زیادہ اجلا ہوتا ہے تو سفید لباس کو محبوب رکھا نبی پاک نے۔ کریم فرمانے لگے صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی شرط ہے نماز کے لیے، شرط کہ آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، اور آپ کا وجود بھی پاکیزہ ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم شادیوں پہ مہنگے جوڑے پہن کے جاتے ہیں، نماز کے لیے رات جس لباس میں سوئے تھے اسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے مہنگا جوڑا پہن کے نماز پڑھتے تھے، فرماتے تھے سب سے شانوں والے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، خوبصورت لباس پہن کے، امامہ باندھ کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ آپ پاکیزگی اختیار کر کے سجدہ کریں، ذوق بڑھ جائے گا، طبیعت میں شائستگی آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں روحانیت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ چیز مددگار ثابت ہوگی عبادت میں۔ تو ایک تو میرے عزیز حضور نے ظاہری پاکیزگی دی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچوں کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ حضور نے نہ حسن ظن کا سبق دیا ہے، یہ برا سوچنا، برا دیکھنا، برا گمان کرنا، پھر
اسی برائی کو طے کر لینا، پھر اس برائی کو جگہ جگہ بیان کرنا، غیبت بنا لینا، یہ مسلمان کے ذہن کو پاک نہیں رہنے دیتی۔ عمدہ سوچنے کا کہا، خوبصورت خیالات رکھنے کا کہا، اچھی اور صحت مند باتیں سوچنے کا سبق پڑھایا، اور اس طرح پڑھایا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا، یہ مسلم میں موجود ہے، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے۔ اچھی سوچ رکھا کرو، صحت مند ذہن بناؤ، تمہاری سوچیں بڑی اجلی ہوئی ہو، نکھری ہوئی ہو، پاکیزہ ہو، خوشبو والی ہو، تمہارے لہجے سے ہمیشہ مٹھاس چھلکے۔ حضور 10 دن رکے ہیں طائف میں، پتھر مارے ہیں لوگوں نے، یعنی ایک بندے نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی پانی نہیں پوچھا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے گمان کا حال یہ ہے کہ جب غلام عرض گزار ہوئے نا، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے دعا کی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ دیکھنا، یہ ہماری تربیت کا رنگ دیکھنا، نوجوانوں غور کرنا۔ کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ آپ اگلی نسل کے بارے میں ہی توقع کر لیں کہ بدل جائے گی، آپ اگلی نسل کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ انقلاب آ جائے گا۔ آپ اپنی سوچوں کو تو عمدہ کریں۔ آپ طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا۔ اچھا سوچیں، اچھا سوچوں کی پاکیزگی، نظریاتی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی یہ کمال کر دیتی ہے۔ ایک نا بدو دیہاتی عرابی آئے نبی پاک کے پاس، یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں میری بات پر، جو بڑی جلدی وہ مایوس باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، کچی پکی، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک عرابی آئے بدو، حضور سے کچھ مانگا، نبی پاک نے کچھ دیا، وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، بدو تھے، کہنے لگے میں تو بڑا کوئی سوچ کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ نا مقدار دیکھ رہے تھے، معیار نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے شاید وزن زیادہ ہو تو کام بنتا ہے، حالانکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، وہ قطرہ ہی دریا ہے، سمندر ہے، وہ بے بہا ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بعض صحابہ کو بڑا سخت ان کی بات پر غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا تم جلدی نہ کرو۔ حضور انہیں گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا، ان کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو اور دیا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ حضور دیتے رہے تو وہ کہنے لگے سخی بڑے دیکھے ہیں پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کے سامنے جا کے یہ بات کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دیں گے۔ وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر محبوب پاک جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ قربان جائیں، اب پتہ ہے حضور نے سوچے کیا بیان کی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تیر اٹھایا، پر وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے کہا چھوڑو، تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی، اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہوا اور جاتے وقت کہہ گیا اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد عربی کو ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے تربیت کرنا۔ گفتگو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے غیبت سے اس قدر زیادہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت یہ کسی کی عیب جوئی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہوتی، اسے زنا سے بھی زیادہ برا اور گندا فعل کہا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہودہ گفتگو سے منع فرمایا، لا یعنی باتوں سے منع فرمایا۔ ہمارے لب و لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مذاق کے نام پر، دل لگی کے نام پر بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو شخصیت سے میچ نہیں کرتی، جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی،
اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھیں، خوبصورت رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ میرے کریم بولتے تھے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے جملے اور لفظ گنے جا سکتے تھے۔ حضور دھیما بولتے، میٹھا بولتے، اور ایک بات دوسرے سے جدا ہوتی، اور محبوب کا لب و لہجہ اتنا حسین ہوتا کہ حضور بولتے جاتے اور جملے دلوں میں گھر کرتے چلے جاتے۔ آپ پاکیزہ بات کریں، آپ عمدہ بات کریں، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ذات کے لیے ہو، آپ مقاصد کی گفتگو کریں، معنی خیز بات کریں۔ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں، ان کی گفتگو کا بھی وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ کچھ لوگ ہر بات کہنا چاہتے ہیں، ہر بات بھی کہنے کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دینا چاہتا تھا، مجھے علم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے تو اب آپ کسی بڑے کی پرواہ ہی نہیں کریں۔ فرماتے مجھے علم تھا کہ کھجور کا درخت ہے، حضور پوچھ رہے میں بتا سکتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی حاضر تھے، مولا علی بھی تشریف فرما تھے، وہاں سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے۔ تو میں نے کہا اتنے بڑے لوگ موجود ہیں تو میں نے اکابرین کی موجودگی میں گفتگو کرنا مناسب نہ جانا۔ یہ تربیت ہے حضور کی دی ہوئی، اس کو سمجھیے گا۔ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہاں کیا کہنا چاہیے تھا۔ لفظوں پر تھوڑی پابندی ہونی چاہیے، جملے ذرا پاکیزہ ہونے چاہیے، انداز فکر ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے پاکیزہ گفتگو کریں۔ کوئی کمزور بات، میں کیسے آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ یہ ہمارا دینی اسٹیج، جب اس پر لوگ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر ایسے جملے بولتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے، تو پھر قوم اس سے وہ والا سبق حاصل نہیں کر پاتی جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو حسین ہو۔ یہ دیکھیے نا، دو بھائی ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دو بھائی ہیں، چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی اچھی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، اور بڑا جو ہے وہ نہ بڑی ڈگری حاصل کر سکا ہے، نہ اچھا کاروبار کر سکا ہے، نہ زیادہ دولت جمع کر سکا۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان دونوں سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عمر ہی مراد ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ میں سے تعلیم کس کی زیادہ ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں سے عمر میں کون بڑا ہے۔ بڑی ٹھنڈک کے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ جو پوچھنے والا ہے نا، وہ عمر پوچھ رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا، رتبہ وہ بھی جانتا تھا کہ حضور بڑے نہیں، حضور تو امام الانبیاء ہے، حضور تو سید الرسل ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے، وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو سوال کیا اور پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے، مرتبہ نہیں پوچھ رہا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، حضور بتلائیے آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ تو یہ ہے گفتگو کی پاکیزگی، یہ ہے لفظوں کی طہارت، یہ ہے باوضو جملے۔ حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے،
لیکن حضرت عباس کا کیا انداز ہے جواب دینے کا، قربان جائیں ان کے لفظوں پر، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے، وہی بڑے ہیں، وہی وراء الورا ہیں، بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ وہی بڑے ہیں، وہی کریم ہیں، انہی کو مرتبوں میں بلندی حاصل ہے۔ عزیز بھائیو یاد رکھیے گا، سوچوں کی پاکیزگی، پھر گفتگو کی پاکیزگی، حسین گفتگو کریں ہمیشہ۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، خوبصورت انداز اختیار کریں، مایوسی والی بات نہ کریں، جب بھی بات کریں حسین بات کریں۔ دروازہ رسول پہ جب بھی کوئی آتا تھا محبوب ایسی بات کرتے تھے دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، حضور ایسا پیار سے نوازتے تھے کرم ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک صحابی، ایک شخصیت ہے، انہوں نے روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، روزہ توڑ دیا، 60 روزے رکھیے۔ انہوں نے کہا جی میرے سے تو ایک نہیں پورا ہوا گویا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ کہنے لگے صبح سے اپنے گھر میں کھانا کوئی نہیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی باتیں انہیں بیان کی، 3 روزوں کا بھی کہا، لیکن وہ وہیں رہے۔ اب نہ کہیں سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو محبوب نے اپنے پاس سے کھجوریں دی، فرمایا کسی مسکین کو جا کے دے دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔ اچھا روزہ بھی انہوں نے توڑا ہے، کھجوریں حضور نے دی، فرمایا جا گھر جا کے تو ہی کھا لے، تیرے ہی روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیسا انداز کریمانہ ہے، کیسا نوازنے کا انداز ہے، کیا برکھا برستی ہے رحمت کی۔ تو پاکیزہ بات۔ اور پھر نبی کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دلوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ جب کسی کو معاف کریں تو صحیح والا کریں، جب کسی سے صلح کریں تو صحیح والی کریں، جب کسی سے سینہ ملائیں تو کینہ دور کر کے ملائیں، جب کسی کو بھائی کہیں تو دل و جان سے کہیں۔ یہ نہ ہو کہ جی میں نے فلانے کے کہنے پہ صلح تو کر لی ہے، پر جب میرے دانت کے نیچے آئے گا نا تو پھر میں نے دبانا ہے، یہ نہ کریں۔ دل پورا صاف ہو۔ یہ جو دل ہے نا یہ محبوب کے رہنے کی جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل آماجگاہ ہے، یہ مالک کے نظر فرمانے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، دل کو ہر وقت صاف رکھیں، ہر عداوت سے، ہر کینے سے، ہر بغض سے، ہر نفاق سے، ہر خود پسندی سے، ہر قسم کے عجب سے، ہر قسم کے حسد سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ بندے سے حسد نہیں کرتے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اگر دھبے روح پہ ہوں، حسد کا، بغض کا، عداوت کا، بددیانتی کا دھبا، یہ دھبے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو تیرے دل پر دھبا لگتا ہے، نقطہ لگتا ہے، اور اگر تو پھر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، تو اسی طرح گناہ کرتا جائے گا تو دل سیاہ ہوتا جائے گا، پھر جتنی مرضی کوئی اعلیٰ بات کرے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دل کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، ہمیشہ پاکیزہ رکھیں۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ اور پھر دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی حاضر تھا، ایک اور صحابی بھی حاضر تھے، ہم نبی کریم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو جنتی آیا ہے۔ کہتے ہم نے بڑا رشک کیا، یار کمال ہو گئی، جس کو محبوب جنتی فرمائے۔ دروازہ کھولا تو بندہ سادہ سا، تازہ وضو کیا ہے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے بغل میں دبائے ہوئے، سامان ایک جگہ پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، چلا گیا۔ ہم رشک کرتے رہے کیا بات ہے جسے محبوب جنتی کہیں؟ فرماتے ہیں اگلا دن آیا، ہم وہیں حاضر تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اتفاق کی بات یہ کہ کریم نے پھر وہی جملے دہرائے، فرمایا کھولو دروازہ جنتی آیا ہے۔ ہم سمجھ گئے ایک اور کے بھی نصیبے جاگے ہیں، پر حیران رہ گئے، دروازہ کھولا تو بندہ تو وہی تھا جو کل آیا تھا۔ اب تو ناز کرنے لگے، کیا تیرے نصیب ہے، دو مرتبہ جنت کی بشارت۔ فرماتے تیسرے دن بھی وہی جگہ، وہی مقام، وہی وقت، وہی انداز، دستک ہوئی تو فرمایا کھولو دروازہ جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو وہی شخص تھا، محبوب پاک علیہ السلام نے اسی طرح اس پر کرم نوازی کی، وہ رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اٹھا، اس کے پیچھے ہو گیا، سلام لی، میں نے کہا تیرا مہمان نہ بن جاؤں۔ تو اب بڑی حیرانگی والی بات ہے نا، جس بندے کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کہے آپ کا مہمان بننا۔ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے میں امیر آدمی نہیں ہوں جو روکھا سوکھا کھاؤں گا پیش کر دوں گا، آ جائیں۔ فرماتے ہیں میں 3 راتیں اور 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا اس بندے میں وہ کیا بات پائی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا کی۔ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی، میں نے تو تہجد بھی پڑھی۔ ہاں جب وہ کروٹیں لیتے تھے بستر پر تو اللہ کا ذکر کرتے۔ فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے رات گزاری اور میں نے انہیں صدقہ کرتے دیکھا، وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتے تھے، میں تو اس سے زیادہ خیرات کرتا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب میں لوٹ رہا تھا تو ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ میں کیوں آیا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ انہیں بتا دوں۔ فرماتے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا آنا اور رہنا، تو میں نے کہا یار بات دراصل یہ ہے مجھے کوئی حاجت نہیں تھی آپ کا مہمان بننے کی، پر آپ وہ خوش بخت انسان ہیں جنہیں 3 بار نبی کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آخر آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ محبوب نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم۔ تو کہنے لگے عمل تو آپ نے میرا دیکھ ہی لیا۔ کہا پھر بھی کوئی تو بات ہوگی، تو کہنے لگے ایک بات ہے، میں جب صبح اٹھتا ہوں اپنا دل دیکھتا ہوں تو کسی کے لیے میرے دل میں بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، کسی شخص کے بارے میں میں کسی کو حقیر نہیں جانتا، میرا دل صاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بس میں سمجھ گیا ہوں یہ جو تیرے دل کی پاکیزگی ہے نا، اسی کی برکت سے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنے اعمال کو پاکیزہ کریں، کوئی بھی عمل کریں تو اسے ریاکاری کی ملاوٹ سے بچائیں اور اسے اخلاص کی پاکیزگی عطا کریں۔ جب تک اعمال اخلاص کے وضو کے ساتھ منور نہیں ہوتے وہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ کبھی زندگی میں تصنع والا لہجہ اختیار نہ کریں، کبھی بھی۔ جب محافل میں نوٹوں کی نمائش ہوتی ہے اور جب ان لوگوں کو اگلی سیٹیں ملتی ہیں جن کی جیبوں میں مال زیادہ ہوتا ہے، اور جب غرباء محفل میلاد میں بھی آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو 1000 کے نوٹ پنکھوں سے جا کے لگ رہے ہیں اور میرے پاس تو صبح بچوں کو فیس دینے کے پیسے کوئی نہیں، تو کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ دینی کام ہے جس میں استحصال کر دیا، غریب تڑپ گیا، یعنی الجھ گیا پوری طور پر۔ آپ نے جب کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے بھی، ایک آٹے کا تھیلا اور 25 تصویریں بنا لی، تو مجھے بتلائیے اس عمل میں پاکیزگی رہی؟ اللہ کے حضور وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً۔ تو یاد رکھنا جب تک دین کو خالص نہیں کر لیتے، خالص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے حضور قیامت والے دن حاضر ہوں گے اور انہوں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ لے جاؤ اپنے اعمال،
ان سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، جو میرے لیے کیے تھے ان کا اجر میں تمہیں دیتا ہوں۔ محض یعنی آپ کی زندگی اس طرح کی ہو کہ کسی کا دکھ آپ کو تکلیف دے اور کسی کو جب سکون پہنچے تو آپ کو بھی سکون آئے۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ مدینہ شریف محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کو قحط نے آ لیا تھا، بھوک نے آ لیا تھا، حالات ان کے بڑے پریشانی والے تھے۔ صحابہ فرماتے انہیں دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، کبھی گھر کے اندر تشریف لے گئے، کبھی باہر آئے، پھر فرمایا بلال سے کہیے آذان پڑھے۔ سیدنا بلال حبشی نے آذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر صحابہ کو خطاب فرمایا اور پھر اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کے بانٹنے کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ پھر کوئی صحابی اشرفیوں کی تھیلی لایا، پھر کوئی کھجوریں لایا، کوئی سرکہ لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا۔ جب اس قبیلہ مدر کے لوگوں کو کھانا ملا، ان کو تحائف ملے، جب وہ مسکرانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ بھی جگمگانے لگا۔ آپ اخلاص کے ساتھ کسی کی خوشی میں خوش ہو، اپنے اعمال میں اخلاص لائیے، کبھی بھی احسان جتلا کر، کبھی بھی کوئی ایسا رنگ دے کر، کبھی بھی تعریف کا شوق پیدا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑا کر لیجیے۔ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جہاں کھانا بھی آتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر میں کھانا جاتا تھا، پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک وہ سب کا کھانا آنا بند ہوا، 100 گھروں کا، 2 وقت کا کھانا بھی اور باقی اخراجات۔ تو لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا۔ اس نے کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آ رہا؟ 18 محرم سے۔ تو جب لوگوں نے ڈھونڈا، تاریخیں ملائیں تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ سب گھروں میں کھانا جاتا تھا، چہرے پہ نقاب اوڑے رکھتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اعمال کو صاف کریں، خالص کریں، اپنی زندگی کے شب و روز پر تھوڑی تھوڑی توجہ دیں۔ اب دین کی اصل کی طرف آئیں۔ ایک امام جعفر صادق کا قول عرض کرنے لگا، اسے آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، امام جعفر صادق سے ایک شخص نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، کوئی طریقہ بتلائیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دین کی تبلیغ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔